سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله وصدق رسوله وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة. حضرت علامہ مولانا شہباز احمد چشتی صاحب مورد فیضان حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مبلغ علوم کتاب و سنت، ناشر پیغام حق و ہدایت، منتظم جامعۃ الکرم ادام اللہ عزہ و شرفہ، اور جناب پروفیسر علامہ مولانا کمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اندلیب چمنستان مدحت، ناعت مصطفیٰ کریم جناب علی چشتی صاحب گرامی، عوام اہل سنت و جماعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت بزم غوثیہ جو اپنے عنوان سے ہی اہمیت اور برتری پر دلالت کرتی ہے کہ اس بزرگ سے منسوب ہے جس کی بزرگی مخلوق خدا کے دلوں کو ذکر الہی اور تقوی ربانی کے ساتھ زندگی بخشنا تھی۔ ان کی مجلس کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ آپ کی محفل میں آنے والوں کو قوت توحید سے وہ نور بخشا جاتا تھا جو شعور عبدیت قدسیہ سے بندے کو ہمکنار کر کے معرفت کے اس منہج پر لاتا تھا جس کا نقطہ آغاز تعلق حق اور نقطہ کمال فنا فی اللہ ہونا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام سیدی عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی
مرد ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی خانقاہ سے ہر سال ہزاروں محدث تیار ہوتے تھے. حضرت شیخ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی آدمی جاہل نہیں رہتا تھا. حضرت شیخ کی منفرد بزرگی یہ تھی کہ آپ کی نظر جس پر پڑتی تھی اسے پلید نہیں رہنے دیتے تھے. عبدیت حقہ کی وہ پاکیزگی دیتے تھے کہ وہ سجدوں کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا تھا. حضرت شیخ کا یہ تفرد تھا کہ آپ نے کبھی مخلوق کی مدح سرائی نہیں کی. آپ نے لوگوں کو کبھی اس تناظر میں خوش کرنے کے لیے وہ کلمات نہیں کہے جس سے یہ مفہوم برآمد ہو کہ آپ کو مخلوق سے کچھ مقصود ہے. آپ جب لوگوں کو مخاطب کرتے تو فرماتے اے مردہ دلوں والو، اے حق کی سمجھ سے قاصر رہنے والو، اے ندامت کی گلیوں میں پھرنے والو، اے اللہ کی آشنائی سے بے خبر رہنے والو، اے زندہ بدن کے ساتھ مردہ شعور لے کر پھرنے والو، اے حق کی آشنائی سے محروم رہ کر اپنے آپ کو خود گمانی سے زندہ سمجھنے والو، آؤ اب ہم اپنے قال کو اس حال کی طرف پلٹتے ہیں جو روح کی توانائی کو دل میں بپا کر کے بندوں کو فرشتوں کے لیے قابل فخر بنا دیتا ہے. حضرت کے محاضرات، حضرت کے خطبات فتوح الغیب میں دیکھیے تو قادریت کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ آج کے معاشرے میں طریقت کو جس تناظر میں لیا جاتا ہے کہ ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے دعا کرے، ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے رقیہ کا اہتمام کرے، ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے حلق کا اہتمام کرے. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی کی زندگی بتاتی ہے کہ ولی کوشش کرنے والے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگیاں بدل دینے والے کا نام ہے. ولی دلوں کی حالت میں ترانہ ربانی بپا کر دینے والے کا نام ہے. ولی اسے کہا جاتا ہے جو زبان کی زندگی دینے کی بجائے دل کی زندگی بخش دینے والا ہو. اور ولی کامل وہی ہوتا ہے جس کے ظاہر و باطن پر تقویٰ کی خوبصورتی ہو، جس کے ظاہر و باطن پر تقویٰ کی خوشبوئیں چڑھی ہوں اور تقویٰ کی دبیز تہیں اس کی روح کو اس پرواز کی طرف لے کر جا رہی ہوں جس کا منظر سوائے رخ مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت شیخ کے قافلے کو روکا ان ڈاکوؤں نے اس ارادے کے ساتھ اس قافلے کو روکا کہ مال کمائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آج مال کمانے کی جگہ بندگی ربانی کی سوغات ہاتھ آنے والی ہے. آج اس قافلے کو روکا ہے جو ہمارے قافلے کو روک کر اس کی نئی سمت متعین کرے گا. ورنہ رہزن جب رہزنی کرتے ہیں تو مسافروں کی سمت منزل موڑ کر رکھ دیتے ہیں. واہ عبد القادر جیلانی، تیری عظمت کا کیا کہنا کہ جو تیرے راستے میں آیا تو نے اس کا راستہ موڑ کر خدا کی طرف کر دیا. اسے اس کے دل اور روح کی دنیا کو ایک نئی سمت پر لگا دیا. اور جو خدا کو نہیں پہچانتے تھے ایک لمحے کو عبد القادر کو ملے تو خدا کو نہ جاننے والے نہ رہے بلکہ خدا جاننے والے بن گئے. تو اللہ کا ولی اسے کہا جاتا ہے جو لمحوں میں آپ کو مدتوں کا سفر کروائے. اللہ کا ولی اسے کہا جاتا ہے
جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور در مصطفیٰ تک آپ کو پہنچا دے. تو قرآن کریم میں اللہ کے ولی کا یہ وصف یگانہ بیان کیا گیا ہے. ان اولیاءہ، اگر کوئی اس کے ہیں، اگر کوئی اس کی مجلس بے کیف کے اور اس کی مجلس بے مثال کے اور جہت مکان زمان تعین اور کل کی تمام دلالتوں سے جو بڑی منزہ اور برتر اور اعلیٰ اور رفیع جس کا حضور خاص ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کو اگر نوبت معیت حاصل ہے تو وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں ہے. اور حضرت شیخ کون ہے؟ سیدی عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جن کا دادا سید المتقین ہے، جن کی ماں اتنی جلیلہ، اتنی کریمہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں تکا، جو اپنے پاؤں سے چل کر کسی ایسے مقصد کی طرف نہیں بڑھی جو مقصد غیر محمود ہو. وہ اپنی زندگی میں اپنی بدنی توانائیوں سے کچھ ایسا کرنے والی نہیں تھی کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے. اس قدر طاعت حق کا جو پیکر بنے اسے امت الجبار ام عبد القادر کہا جاتا ہے. حضرت شیخ سید القادر جیلانی کی ماں ان کو بنایا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ غوث پیدا ہوتے ہیں لیکن اس صدف سے پیدا ہوتے ہیں جو امت الجبار جیسی صدف ہو. ایسی ماں کی کوکھ ولیوں کو پیدا کرتی ہے جس میں توحید کی چمک پوری طرح گہرائی میں اتر چکی ہو اور جس کا جسم روح جیسی لطافتیں رکھ کر حضور الہی میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہو. سیدی شیخ کی بارگاہ کا یہ عالم تھا. تعلیمات قادریہ کو اگر آپ دیکھیں تو تعلیمات قادریہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں جو لوگ آتے آپ ان کا غیر سے تعلق توڑ دیتے. یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، یہ امر مہم ہے. غیر سے تعلق توڑنا، لا الہ یہی تو ہے. الا اللہ کی منزل بعد میں ہے، پہلے نفی ہے، پہلے انقطاع ہے، پہلے عدم تولا ہے، پہلے برات ہے، پہلے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے، پہلے غیر وابستہ ہونا ہے، پہلے برے اور باطل اور پلید رنگوں کو اتارنا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کے اگر طالب بننا چاہتے ہو تو نفس کا رنگ اتارنا ہوگا، فنا کا رنگ اتارنا ہوگا، گناہ کا رنگ اتارنا ہوگا، غفلت کا رنگ اتارنا ہوگا، معصیت کی بو نکالنی ہوگی. جب یہ ساری بدیاں نکلیں گی تو الا اللہ کا مقام پھر پیدا ہوگا. اور جس نے الا اللہ کی ضربیں لگا کر دلوں کو ستھرا اور سیکل کیا ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. گویا بارگاہ توحید سے مقصود کیا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب انہوں نے ایک نئی بارگاہ بنا دی ہے. بارگاہ توحید سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات سے کاٹ کر متوحد کو ایسے توحد کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنا کہ جب وہ نماز میں ہاتھ اٹھائے تو صرف اس کا ہاتھ نہیں اٹھا، اس کا دل بھی اٹھا ہے، اس کے ارادے بھی اٹھے ہیں، اس کی نگاہیں بھی اٹھی ہیں، اس کے قصائد بھی اٹھے ہیں، اس کے مناقب بھی اٹھے ہیں، اس کے محامد بھی اٹھے ہیں. اور اس کا اب ایک ہی مطلب ہے کہ بس میں اپنے رب کا ہوں اور رب مجھ سے راضی ہے. یہ رضا و مرضیہ کا وہ مقام ہے جو بندگان خدا کو عطا کیا جاتا ہے. اس مقام کی جس خانقاہ میں کامل تربیت ہوتی رہی اسے خانقاہ غوثیہ کہا جاتا ہے. آج ہم ولیوں کی یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے دعا کی تو اس کی اولاد نہیں تھی، اولاد ہو گئی. میں تو سمجھتا ہوں یہ کوئی کرامت نہیں ہے. کرامت تو یہ ہے کہ
کہ مدت سے شیطان نے اس کے دل کو قیدی بنا لیا تھا، وہ پڑھ پڑھ کر بھی معرفت کے مقامات تک نہیں پہنچ سکا تھا، وہ بات کرتا تھا لیکن لوگوں کے کان سے بات آگے بڑھ کر دماغ تک نہیں جاتی تھی، اس کے لفظ سننے میں تو آتے تھے مگر لوگوں کا دل نہیں بدلتے تھے، بدلنے والے اس کے پاس آتے تھے مگر بدلنا ممکن نہ تھا، کیونکہ بدلے گا تو وہ جو خود بدلا ہو، جھکائے گا وہ جس نے خود لذت رکوع پائی ہو، جس نے خود لذت سجود پائی ہو، جس کی راتیں شب بیداری میں بسر ہوتی ہوں اور ذکر الہی میں شب بیداری ہو، مناجات ربانی میں شب بیداری ہو، اس کا کلمہ سننے سے انقلاب بپا ہوتا ہے، اس کا کلمہ سننے سے، اس کا خطبہ سننے سے، اس کا محاضرہ سننے سے، اس کی موعظت سننے سے انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ حضرت شیخ لوگوں کے لیے صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے تھے، حضرت شیخ لوگوں کو اس طرح بدلتے تھے کہ آپ کی صحبت میں جو شخص آتا اس کے دل کی کیفیت اور طبیعت کا جھکاؤ اور طبیعت کا رجحان آپ اس طرح بدلتے کہ بدکاری کرنے والوں کو آپ تاج شعاری کی لذت اور ذوق اور شوق کی خصوصیت سے آراستہ کر دیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو 70 ولیوں نے مسترد کیا مرید کرنے سے، اور وجہ کیا تھی؟ ہر ولی اپنے باطن کی قوت سے، لمعان قلب سے، لمعان ایمان سے، فراست سے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وفي روایت فإنه ينظر بنور القلب، فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اپنے قلب کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سیدی عبد القادر جیلانی کی اس فراست سے یہ بات منکشف ہوئی کہ وہ شخص جو آپ کی صحبت میں آیا اسے 70 ولیوں نے مرید کرنے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی فراست سے دیکھا کہ یہ تو 70 بدکاریاں کرے گا، یہ تو 70 غلط کاریاں کرے گا، تو میں اپنے حلقہ نیابت کو کیوں بدنام کروں اور اس کی رفعت اور درجے کو نیچے لے کر کے آؤں۔ اس سے بھی غور کیجئے کہ ہر کے و مہ کو حلقے میں لانا یہ کاملین کا طریقہ نہیں ہے، کامل اسے حلقے میں لاتے ہیں جو لائق حلقہ ہوتا ہے۔ صحبت اہل صفا سے دل تیرا کب صاف ہو، زنگ سے آلود ہو جاتا ہے آہن آب میں۔ اگر کوئی آدمی اپنی خصلتوں میں دنیا کی محبت کے اندر فولاد بن جائے، آہن بن جائے اور اس کے اندر رقت باقی نہ رہے تو پھر کسی بھی اللہ کے ولی کی صحبت میں چلا جائے تو اس کو مفاد نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت شیخ کی بارگاہ اس سے ذرا جدا تھی۔ کیا ہوا؟ جس کو 70 ولیوں نے مسترد کیا وہ نہایت شکستہ حوصلہ کسی بندے سے پوچھتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہے کہ جو میری شقاوت کو، میری بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر دے؟ اسے کسی نے کہا تو باب العز میں چلا جا، وہاں حضرت شیخ کا حلقہ ہوتا ہے، حضرت شیخ جب توبہ کرائیں تو بھی اس توبہ میں شامل ہو جا، کیونکہ شیخ ایسا سید المقبولین ہے کہ جو ان کے حلقے میں ہاتھ رکھے اس کا بازو پکڑ لیا جاتا ہے، جو بازو آگے کرے اسے سینے سے لگا لیا جاتا ہے، جو سینے سے سینہ لگا دے اس کے دل کو روشن کر دیا جاتا ہے، اور جس کا دل روشن ہو جائے وہ عابدین سے الگ نہیں ہوتا، اور جو وہاں سے عابد بن کے آتا ہے وہ عارفین سے جدا نہیں ہوتا، اور وہ جو وہاں سے عارف بن کے آتا ہے اسے مقربین میں درجہ علیہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہاں پہنچ گیا جب حضرت شیخ کی حضرہ نور میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ذکر الہی کروا رہے تھے، تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو گیا۔
نفی اس بات کا ذکر کرنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ یخفی، لطیفہ نفس، لطیفہ قالب، تمام لطائف لطف و احسان و انعام و امتنان ربانی سے روشن تھے اور جگمگ ہو رہے تھے، اور ان کے عدم احیاء کی تمام صورتیں ختم ہو چکی تھیں، اس میں احیاء پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا چلو اب معصیت سے، خطا سے، سہو سے توبہ کرتے ہیں، سب ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ سب نے جب ہاتھ آگے کیا، حضرت شیخ نے ان کی توبہ پر متوجہ ہو کر سب کو توبہ کروائی۔ تو روایات میں آتا ہے، شیخ شتروفی نے لکھا ہے کہ وہ شخص اسی وقت ولی کے درجے پر فائز ہو گیا۔ بعض لوگ یہ گمان کریں گے کہ یہ آنن فانن ترقی کیسے ہو گئی۔ ایک دم ایک آدمی سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتا تھا اور اس کو فوری طور پہ کمیشن مل گیا اور وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو کے وہ رینک لگا کے نکل آیا، یہ کیسے؟ اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فوائد الفؤاد میں ہے کہ حضرت شیخ الاسلام سیدی فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اکثر گناہ گاروں کو دیکھا ہے کہ زندگی بھر گناہوں میں رہتے ہیں، لیکن کوئی لمحہ ان کا ایسا آتا ہے کہ جب وہ خوف خدا سے توبہ پر متوجہ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ولیوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا چونکہ ان کے گناہ اہل تقوی کے تقوی سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جب وہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدلتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کہ جب وہ سچے دل سے بصدق قلب گناہ سے نفرت کر کے، ہاں یہ شرط ہے توبہ کے لیے، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہو۔ اگر دل میں گناہ کی نفرت ہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ توبہ کیا ہے؟ وہ تو لفظی توبہ ہے، توبہ کا حال نہیں ہے، توبہ کا کیف نہیں ہے، توبہ کی دلالت نہیں ہے، اور وہ توبہ معتمد نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کریں کہ شاید کہیں آپ کو صادق، شاید کہیں آپ کو مؤثر توبہ کا وہ کیف نصیب ہو جائے، اس سے پھر بھی باز نہیں آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں وہ شخص جس کی 70 بدکاریاں تھیں، اس کو شیخ کی صحبت نے اللہ کے ولیوں کے حلقے میں داخل فرما دیا۔ قادری سلسلہ وہ عظیم سلسلہ ہے جس سلسلے کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیم کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اب عموماً جو کچھ ہو رہا ہے، اس عمومی مزاج کو آپ قادری تعلیمات کی غرض و غایت نہ سمجھیں۔ غرض و غایت وہ ہے جو فتوح الغیب سے آشکار ہے۔ غرض و غایت یہ ہے جو خطبہ قادریہ سے مفہوم ہے، جو حضرت شیخ سید القادر جیلانی نے فرمایا ہے، اور وہ تعلق الہی ہے، وہ قرب محمدی ہے، وہ اتباع سنن مصطفیٰ ہے، حضور کی سنتوں کی پیروی ہے۔ یہی تو تصوف ہے۔ تصوف حضور کی سنت کے بغیر اگر کوئی اس کا مدعی ہے یا اس کا عامل ہے تو ایسا عمل اور ایسا دعویٰ بے بنیاد ہے، اکارت ہے، بے قیمت ہے، بے اصل ہے، بے نتیجہ ہے اور غیر مقبول ہے۔ وہ تصوف ہے جس تصوف کا ہر پہلو مصطفیٰ کریم کی جھلک کی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی اشد ضرورت ہے، اور صوفیاء کرام میں بھی وہی صوفیاء صوفی کہلانے کے قابل ہیں جن کو صفائے قلب پر لیاقت ہے، جو اپنے مرید کے دل کی صفائی کر سکیں، چیر کر نہیں۔ دل کو چیرنا مقصود نہیں ہے
کیونکہ دل جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک جہان ہے، ایک کیفیت ہے، ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت وہ ہے جہاں نور الہی متجلی ہوتا ہے۔ اور اسی کے لیے عارفان حق نے کہا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکیں، میرا ہی وہ دل ہے جہاں کہ تو سما سکے۔ تو یہ لفظ سما جو ہے یہ مدغہ کے اندر اس معنی اور مفہوم کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہ عقائد سے متصادم ہے، الہیات سے متصادم ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یہ قادری مجلس جو جامعۃ الکرم میں حضرت العلام نے بپا کی ہے، بہت خوبصورت نشست ہے۔ اس نشست کی غرض و غایت یہی ہے کہ ہم غیر سے اپنا تعلق توڑیں، اور جب تک غیر کو غیر نہیں جانیں گے، غیر کون ہے؟ سب سے پہلے غیر نفس ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس وہ ہے جو آپ کو آرام پر متوجہ کر کے ذکر سے غافل کرتا ہے، جو آپ کو سہولت طلبی پر متوجہ کر کے عبادت میں کوتاہ بناتا ہے۔ غیر وہ ہے جو آپ کو اللہ کی ناراضگی پر دلیر کرتا ہے۔ غیر وہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم سے ہٹنے میں غم اور دکھ محسوس نہیں ہونے دیتا، وہ غیر ہے۔ غیر وہ ہے جو آپ کو بدن کی اور دل کی پلیدی پر بے خبر کر دیتا ہے اور طہارت کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا۔ اس غیر سے سب سے پہلے تعلق توڑنا ہے، اور یہ غیر دو وجودوں میں منقسم ہے۔ ایک وہ نوع ہے جسے نفس کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ نوع ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک اندر سے حملہ کرتا ہے، دوسرا باہر سے حملہ کرتا ہے۔ ان دونوں حملوں سے بچنے کے لیے جو کارآمد مدد ہے، قابل اعتماد ساتھ ہے، اسے معیت مرشد کامل کہا جاتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو نفس سے بچائے، مرشد وہ ہوتا ہے جو شیطان سے آپ کی حفاظت کو یقینی بنائے، مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کے جیب سے پیسہ نکالنے کی قدرت رکھنے کی بجائے جو آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے اور اس کے اندر سرمایہ عشق مصطفیٰ کا نور بھر دے، اسے مرشد کہتے ہیں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اپنے مرید کے دل پر نظر رکھتا ہے کہ کسی لمحہ وہ مصطفیٰ کے رخ سے ہٹنے نہ پائے، کسی لمحہ اس کا قدم صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے۔ بس ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید اور مصطفیٰ کے بیچ میں نہ آئے، مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید اور مصطفیٰ کے بیچ میں نہ آئے، بلکہ مرید کی پشت پر رہے، اس لیے کہ جب کہیں یہ سست ہو اسے پھر طاقت اور حوصلہ دے کر مصطفیٰ کی طرف بڑھاتا چلا جائے۔ یہی مجلس قادریہ کا اور ہر مہینے 11ویں شریف کے منعقد کرنے کا یہ مقصود وحید ہے، یہی مطلب اولین اور یہی مدعا آخری ہے جو ہم 11ویں شریف سے مقصود کرتے ہیں۔ یہی وہ خیرات کی غرض و غایت ہے جس پر پورے عمل 11ویں شریف کا استقرا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ اگر ہم اپنی محافل کو، اپنی دعوتوں کو ترقی دیں تو ہماری روح بھی بلندی پر جائے گی اور ہمارا جسم بھی پاکیزگی کی خوشبو والا ہوگا۔ اور پروردگار عالم کی حضور دعا ہے کہ اس جامعہ نور کو، اس جامعہ خیر کثیر کو، اس جامعہ حکمت محمدیہ کو، اس جامعہ معرفت حقانیہ اسلامیہ کو اس نہج پر لے جائے کہ یہاں آ کر سجدہ کرنے والوں کے دل زندہ ہو جائیں اور روحیں حضور کا دیدار پائیں اور ظاہر و باطن خیر و برکت سے مالا مال ہو جائے۔ میں آخر میں حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ٹوٹے ٹوٹے کلمات سیدنا غوث اعظم کی عظیم رفیع اور جلیل محفل میں پیش کرنے کو دعوت دی اور یہاں آنے کا موقع دیا۔ پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور آپ سب احباب کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم